الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلے جمعے یہ ذکر کیا تھا کہ اصل چیز جو ہے جو ہمارے اعمال کے مقبولیت کا گویا سبب بنتی ہے، ہمارے اعمال کی مقبولیت کا جو سبب بنتی ہے وہ ہماری کیفیت ہے، ہمارا اپنا حال ہے، ہماری کیفیت ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ جو ہم بات کرتے ہیں، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، کیا وہ ہم دل سے کرتے ہیں؟ کیا اس میں ہمیں خوشی ہوتی ہے کرتے ہوئے، راحت ملتی ہے؟ تو یہ میرا ٹاپک تھا، اسی کی ایکسٹینشن میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ اس طرح جو ہماری بیسک چیز ہے جس پہ کہ سارے کاروبار بیسڈ ہے، انسانیت کا سارا کاروبار اس پہ بیسڈ ہے، وہ ہے شکر، اور شکر کیفیت کا نام ہے۔ یعنی جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے، اسی کو ایمان ملتا ہے، اور جو ناشکرا ہوتا ہے اس کو ایمان نہیں ملتا۔ آپ چاہے نارتھ پول میں رہتے ہو، چاہے آپ کو قرآن شریف کا پیغام پہنچا ہے یا آپ کو نہیں پہنچا، چاہے آپ افریقہ کے کسی صحرا میں رہتے ہو، یا آپ شکر گزار ہوں گے یا آپ ناشکرے ہوں گے۔ اگر آپ شکر گزار ہیں تو پھر آپ مقبول بندے، اور اگر آپ ناشکری کرتے ہیں تو مقبول نہیں ہیں۔ تو دوسرا سپارہ جو ہے سورہ بقرہ میں، دوسرا سپارہ کا جو دوسرا رکوع ہے نا، وہ جس مبارک آیت پہ ختم ہوتی ہے وہ بڑی مشہور ہے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں اس کا، وہ ہے فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ایک کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ آپ سے ایک کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو انسان ہے نا، انسان ہم لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے کانٹریکٹ فرما رہا ہے، کرنا چاہتا ہے کیا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ تصور کریں کہ ایک بے نیاز ہستی، سارے کائنات کے خالق، مالک، اول آخر، ظاہر باطن، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے، کل شیء قدیر، کن فیکون کی مالک، وہ ہمارے جیسے لوگوں سے فرما رہی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔
اس طرح حدیث شریف میں ہے کہ تم ایک قدم اللہ کی طرف جاتے ہو تو اللہ 10 قدم تمہاری طرف آتے. تم اگر پیدل اللہ کی طرف چلتے ہو تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے تمہاری طرف آتا ہے. ایسے ہر وقت ایسے اللہ کا تصور جو ہے وہ یہ ہے. ایسے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے، کوئی راہرو منزل ہی نہیں. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور اس کے ساتھ کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ساتھ آپ کو ہنٹ بھی دے دی اللہ میاں نے کہ اگر اس کانٹریکٹ پہ سائن کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے واشکروا لی، میرا شکر کرتے رہنا، نا شکری نہ کرنا. ولا تکفرون، اور نا شکری نہ کرنا. اگر شکر کرتے رہو گے تبھی میرا ذکر کرو گے، اور تم میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. اور نا شکری نہ کرنا، نا شکری کرو گے تو ذکر ہی نہیں کر پاؤ گے میرا، مجھے یاد ہی نہیں رکھ پاؤ گے، غافل ہو جاؤ گے. اور اس میں حکمتیں یہ یاد رکھنا کہ یہ نیٹ ورکنگ ہے. ہر چیز ایک ایکٹیویٹی، ایک کانسیپٹ دوسرے سے جڑا ہوا ہے. نیٹ ورکنگ ہے ایک دوسرے سے چیز. ایمان، شکر کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے، ایمان کے ساتھ پھر ذکر جڑا ہوا ہے، پھر شکر کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہے. صبر کا کیا تصور ہے، اور شکر اور ذکر، شکر اور صبر میں کیا فرق سامنے نظر آتا ہے. بالکل کہ شکر ہوتا ہے اس چیز پہ جو اللہ آپ کو دے دے، اور صبر اس پہ ہوتا ہے جو آپ کو نہ ملے. مگر شکر اور صبر کا اتنا گہرا لنک ہے. وہ کیسے کہ اگر آپ کو شکر کرنے کی عادت ہے تو آپ کو ایک چیز ملی، آپ نے شکر کیا، دوسری ملی شکر کیا، تیسری ملی شکر کیا، تو آپ کو شکر کی عادت پڑ گئی. چوتھی، پانچویں، چھٹی آپ کو نہیں ملی تو آپ صبر کریں. سب آپ پھر بھی کہیں گے اللہ کا شکر ہے یار، مجھے 5 چیزیں ملی ہیں تو چھٹی جو نہیں ملی اللہ کا شکر ہے، اس میں اللہ کی بہتری ہوگی. تو گویا آپ صبر کر جائیں گے. اور اگر شکر کی عادت نہیں ہے تو کوئی چیز نہ ملی تو بندہ ناشکری کی تصویر بن جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے. اگر کوئی چیز نہ ملے تو اگر وہ پھر بے صبری اور ناشکری لنکڈ ہے. اسی طرح صبر اور شکر لنکڈ ہے. اور یہ نماز جو ہے عبادت ہے، اور عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. اس لیے اس آیت پر دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے اور تیسرا رکوع شروع کس آیت مبارک ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ جو مدد مانگی جاتی ہے، نماز سے مدد مانگو. جب کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو نفل پڑھ لو دو، اور پھر صبر کرو، یعنی انتظار کرو، ڈیفیکلٹی دور ہو جائے گی. ان اللہ، کیوں جیسے ہی آپ صبر کرتے ہیں اللہ آپ کا ساتھ ہو جاتا ہے. شکر کرتے ہیں آپ اللہ کی ٹیم میں آ جاتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ٹیم سے باہر نکل جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا جی فاذکرونی اذکرکم، ہم تو اللہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں. سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ. مختلف طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح یاد کرتا ہے، عبدی عبدی، میرے بندے میرے بندے.
یہ تصور تو کرے کتنا زبردست تصور ہے کہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ میرے عبدی 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 میرے بندے میرے بندے میرے بندے کا. جب ہم مسجد میں آتے ہیں بڑے کم لوگ ہیں جو اس پہ آتے ہیں نارمل نمازوں پہ، اور اسی طرح جمعے پہ کم لوگ ہیں، ساری خلقت نہیں آتی جمعے پہ بھی. اور پھر عید جو ہے عید پڑھتے ہیں لوگ، بے شمار لوگ عید بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. تو یہ جو لوگ آ جاتے ہیں مسجد میں ان کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک تیرے شکر ہے تو ہمیں مسجد میں لے آئے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے اپارچونٹی پرووائڈ کرنا. یہ ایک وہ اپارچونٹی ہے جو اللہ میاں نے ہمیں دے دی سب کو کہ ہم ادھر آ کے بیٹھ گئے، اور اپارچونٹی کا بیسٹ یوز کرنا وہ ہمارا کام ہوتا ہے. اب ہم لوگ ادھر آ گئے ہیں سارے کے سارے، کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی ہم نماز پڑھنے آئے ہیں جمعے کی، اور جمعے کی نماز کے ساتھ ہی یعنی سورہ جمعہ میں 10ویں آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ چکو فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں اور میرا فضل تلاش کرو. اور ساتھ کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور مجھے کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے. یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا جی، یہ ہم سب لوگ چاہتے ہیں. کوئی ہمارے میں سے کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فلاح ہو جائے. کوئی ہے ایسا کوئی کہے جی میری فلاح نہ ہو؟ ہم سارے اس دنیا میں ہیں اور ہم جائیں گے تو جس کی فلاح ہو گئی وہ بخشا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، اور جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ماری جائے گی. چند منٹ کے لیے نہیں، فار آل ٹائم ٹو کم ماری گئی، اور یہ فار آل ٹائم ٹو کم بخشے گئے، فلاح ہو گئے. تو اللہ میاں نے آپ کو بڑا واضح طور پہ اس میں بتا دیا کہ کثرت سے جو مجھے یاد کرے گا اس کی فلاح ہو جائے. اور آپ دیکھیں جو بھی آیت ہے نا قرآن شریف کی اور جو بھی احادیث شریف ہوتی ہے اس پہ جب آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے غور کرنے کو. اس میں بھی غور کا ہے سورہ آل عمران میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. آگے جو ہم غور کرتے ہیں کس طرح زمین آسمان پیدا، اس میں بھی کیا ہے؟ لیٹے بیٹھے کھڑے، تینوں حالتوں میں، چاہے آپ لیٹے ہو، چاہے آپ بیٹھے ہو، چاہے کھڑے ہو، یا جیسے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو چاہے آپ لیٹے ہو، تینوں حالتوں میں آپ اللہ کو یاد کریں. اور یہ ہے کیوں؟ اس پہ ذرا غور کیا کبھی آپ نے کہ یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہم لوگ یہ جو دنیا ہے ساری ہے سچ، ادھر شر بھی ہے اور ادھر خیر بھی ہے. شر کی آندھیاں بھی چلتی ہیں اور خیر کی ہوائیں بھی ادھر ہی ہے. تو یہ ہمارا دل جو ہے یہ اس کو آپ تصور کیا کریں یہ ایک برتن ہے، اس میں خیر بھی آ جاتی ہے، اس میں شر بھی آ جاتی ہے. ایک برتن ہے، اس میں خیر بھی آتی ہے شر بھی آتی ہے. جب بھی کوئی ہم شر کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں گویا حدیث شریف میں آتا ہے ایک آپ کرتے ہیں نا گناہ تو ڈاٹ پڑ جاتا ہے. تو ہم ایک گناہ کیا، دوسرا گناہ پہ گناہ، صبح دوپہر شام 24/7 گناہ ہو رہے، تو یہ خراب ہو رہا ہے. لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں تو وہ پھر کلیننگ کا کام کرتا ہے. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو وہ پھر کلیننگ ہوتی ہے آپ. تو ایک طرف خیر آ رہا ہے، ایک طرف شر آ رہا ہے.
تو کثیر اللہ اللہ کو اس لیے فرمایا، فلا اس لیے کثرت کیا ہوگی؟ ایک 24 گھنٹے آپ کے پاس اگر ہو تو کثرت ذکر کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کامن سینس کیا کہتی ہے کہ 12 گھنٹے سے زیادہ ہونا ذکر، پھر جمہوریت ہوتی ہے نا، کثرت ہو جاتی ہے 51% کم از کم۔ اگر آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے سونے کے بھی نکال دیں تو باقی بجے 16 تو 8 کرے تو کم از کم 8.25 گھنٹے تو ذکر ہو۔ کثیر اللہ اللہ کو تفلح ہو، کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو۔ اور فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، شکر کریں۔ شکر بھی ایک ہر بندہ نہیں شکر کر سکتا، یہ یاد رکھنا۔ شکر وہ کرتا ہے جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ کا، اور ناشکر ہی وہ کرتا ہے جو شکر گزار نہیں ہوتا اللہ کا۔ اور حکمتیں لنک میں نے اس طرح بتایا، اس طرح لنک ہیں چیزیں۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو پھر بندہ تکبر سے بچتا ہے۔ میں نے شکر کیا اپنی چیز کے بعد، جو میرے پاس ہے نعمت، میں اس کا شکر کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مجھے اللہ نے دی ہے، وہ میرا کمال نہیں ہے۔ اگر میرے پاس کوئی گھر ہے، گاڑی ہے، عہدہ ہے، اولاد ہے، صاحب حیثیت ہوں، صاحب اختیار ہوں، وہ سب کچھ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، اس لیے اس کا شکر کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ہمارا اپنی کوششوں سے ہمیں ملا ہوا ہے، وہ ہمارا ہے۔ وہ پھر آپ کی میں بڑھے گی، اور میں جب بڑھتی ہے بندے کی تو پھر تکبر آتا ہے اس میں۔ اور شکر جب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، اور یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے، سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، جو زمین آسمان میں سب اللہ کا ہے۔ انا للہ، اور ہم خود بھی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی اللہ۔ ہمیں تو اللہ میاں نے پیدا اس لیے کیا کہ تاکہ ہم اللہ والے بنے اور پھر اللہ بھی ہمیں نواز دے۔ یہ جو جنت اللہ میاں نے بنائی ہوئی ہے، یہ کس لیے بنائی ہوئی ہے؟ یہ ہمارے لیے بنائی ہوئی ہے کہ یہ میں بندے بنا رہا ہوں، یہ میری بات کریں گے، اس کے عوض، اس کے نتیجے میں یہ مجھے پہچانیں گے کہ میں کیا ہوں، میں ہوں کیا چیز۔ اور جب یہ مجھے پہچانیں گے تو یہ دل سے میری تعریف کریں گے اور میرے سے امید رکھیں گے، میرا شکر کریں گے، اور بھلائیاں کریں گے، لوگوں سے بھلائیاں کریں گے اور اپنا بھی بھلا کریں گے۔ جو ہم دوسرے سے بھلائی کرتے ہیں تو ہم اپنا بھلا کرتے ہیں، جب اللہ اللہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا اپنا بھلا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی، اس لیے جنت کیوں بنائی؟ ہمارے لیے بنائی۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ جو ادھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ عبادت سے کیا ہوتا ہے؟ معرفت ملتی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا کیا تصور ہے؟ عبادت کا کیا تصور ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں آپ، اور کس کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں؟ جس کو آپ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی ذات سب کچھ ہے اور ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور نماز شروع کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر آپ خود عاجزی میں آ جاتے ہیں۔ عاجزی کا سٹیپ یہ ہے نمبر 1، پھر رکوع میں چلے گئے، یہ نمبر 2، اور سجدہ جو ہے وہ ایکسٹریم ہے عاجزی کی۔ وہ کہاں سجدہ کہاں کرتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔